19 نومبر کو ابھی کچھ دن پہلے جب برازیل میں پرائم منسٹر نریندر مودی کا پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کے ساتھ پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی وجہ سے جو ایک انٹریکشن سا ہوا، اس کے بعد کینیڈا میں خبریں پھر سے گرما گرم ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ پچھلے برس جب ٹروڈو G20 کے سمٹ کے لیے بھارت گئے تھے تو بھارت سے آنے کے فوراً بعد ہی انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بھارت کے خلاف الزامات لگا دیے، اور آج تک سالڈ پروف ہم کینیڈینز کے سامنے نہیں آئے۔ بہرحال وہ تو اپنی جگہ پہ بحث ہے، لیکن اب جو کینیڈا میں گرما گرم خبریں چل رہی ہیں G20 کے سمٹ سے واپسی کے بعد پرائم منسٹر ٹروڈو کے حوالے سے، کینیڈا انڈیا کے ریلیشنز کے حوالے سے، یہ ہے آج کا ولاگ۔ اور اس کو دیکھنے سے پہلے میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے پرسنل چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ ہمارے دونوں ویڈیو چینلز پہ، یوٹیوب کے چینلز پہ جا کے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہوں ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے، تو کنٹریبیوٹ بھی کیجئے، کیونکہ ہم آپ کے لیے انڈیپینڈنٹ جرنلزم کا کام سال ہر سال سے کر رہے ہیں، اور آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو بات ہو رہی ہے کہ کینیڈا ایک بار پھر انڈیا کے حوالے سے خبروں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ویسے تو یہ مرکز سال ہر سال سے بنا ہوا ہے، اور جب سے پرائم منسٹر ٹروڈو نے پچھلے برس 18 ستمبر 2023 کو پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر G20 بھارت کے اس وقت کے سمٹ کے واپسی کے بعد جو الزامات لگائے تھے، وہ پھر کینیڈا کے میڈیا کو اور دنیا بھر کے میڈیا کو گرما گئے۔ لیکن اب بڑے انٹرسٹنگ حالات ہیں۔ اب یوں لگتا ہے کہ جو کچھ ٹروڈو صاحب نے 18 ستمبر 2023 کو کہا تھا، وہ دھیرے دھیرے یو ٹرن کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ گلوبل میل پہ ایک خبر آئی جو آپ سکرین پہ دیکھیں گے کہ کینیڈا سیکیورٹی ایجنسی سسپیکٹ مودی نیو آف پلاٹ ٹو کل سکھ ایکٹیوسٹ۔ یہ 19 نومبر کو کینیڈا کے ون آف دا لیڈنگ نیوز پیپرز میں یہ خبر چھپتی ہے، اور یہ کافی دھماکہ خیز خبر ہے، کیونکہ اس سے کچھ دن پہلے کینیڈا کی RCMP پولیس یہ کہہ چکی تھی کہ بھارت کے امت شاہ یہاں پہ جو مسٹر نجل کا اسیسینیشن ہوا تھا، اس میں کہیں وہ بھی انوالو تھے یا ان کو بھی پتا تھا۔ تو اب پرائم منسٹر مودی کا نام براہ راست آ گیا کہ وہ بھی اس پلاٹ میں شامل تھے، جانتے تھے، اور یہاں تک جے شنکر جی کا بھی نام اس میں آ گیا، اور اجیت ڈوبھال کا نام بھی آ گیا۔ یہ تو ہے 19 نومبر کی خبر، اور 19 نومبر کو ہی برازیل میں پرائم منسٹر نریندر مودی اور پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کا ایک بریف سا انٹریکشن ہوا تھرو جو بائیڈن، پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کی طرف ہیں۔ جو بائیڈن کچھ کہہ رہے ہیں، اس پہ تو ہم بات چیت بعد میں کریں گے، لیکن گلوبل میل نے جو یہ کہا کہ پرائم منسٹر نریندر مودی کو اس پلاٹ کا پتہ تھا، جے شنکر جی کو بھی پتہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اجیت ڈوبھال کو بھی پتہ تھا۔ پھر کینیڈا کی ڈپٹی فارن منسٹر کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے، تو ڈپٹی فارن منسٹر جب یہ بات کرتی ہیں تو اس کے حوالے سے راٹرز نیوز ایجنسی نے خبر نکالی، اوٹوا ڈینائز اٹ ہیز ایویڈنس لنکنگ انڈیا پرائم منسٹر مودی ٹو وائلنس ان کینیڈا۔ کیسی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کینیڈا کا ایک لیڈنگ نیوز پیپر، جو بائی دا وے ہمارے فریڈم آف ایکسپریشن کے ڈراموں میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا پریس بڑا کینیڈا کا آزاد ہے، لیکن کینیڈا کا کوئی بھی نیوز آؤٹ لیٹ بات نہیں کرتا اس لیول کی بغیر گورنمنٹس کو کنسلٹ کیے، بغیر اداروں کو، کینیڈا کی ایجنسیز کو کنسلٹ کیے۔ اور اکثر اوقات تو ادارے اور کینیڈا کی ایجنسیز کینیڈا کے بڑے بڑے میڈیا آؤٹ لیٹس کو فیڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خبر چلاؤ اور یہ نہ چلاؤ۔ اسی کانٹیکس میں آپ آلریڈی کچھ دن پہلے یہ دیکھ چکے ہیں کہ جب
انہی منسٹر یعنی ڈپٹی منسٹر صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ ہم نے لیک کی تھی واشنگٹن پوسٹ کو خبر، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ ہمارا نیریٹو میڈیا میں آئے۔ ایز اے کینیڈین میرے لیے بڑے شاکنگ معاملات ہیں، مجھے اپنے دیش سے بہت پیار ہے اور ہمیشہ رہے گا، آخری دموں تک رہے گا، لیکن یہ جو اس طرح کی اب سیاست بازیاں کینیڈا کے اندر ہونے لگ پڑی ہیں، اس پہ پھر میرے جیسے کینیڈین اپنی انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو استعمال کرتے ہوئے تنقید بھی کر رہے ہیں اور دکھ کا اظہار بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم کینیڈا کو اس ڈائریکشن پہ جاتے نہیں دیکھنا چاہتے جس ڈائریکشن پہ جو ڈکٹیٹوریل نظام والے دیش ہوتے ہیں اس پہ کینیڈا چلے۔ اینی ہاؤ ڈپٹی فارن منسٹر نے تو ڈینائی کر دیا، پھر ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری ہوئی، بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے، آپ جیسا کہ یہ اسکرین پہ دیکھیں گے۔ اس میں لکھا کیا ہوا ہے؟ لکھا یہ ہوا ہے کہ آن اکٹوبر 14 بیکاز آف significant and ongoing threat to public safety, the RCMP and officials took the extraordinary step of making public accusations of serious criminal activity in Canada perpetrated by agents of the government of India. یعنی اس پہلی والی بات پہ وہ ابھی بھی قائم ہے کہ وہ ہم نے بڑا جو سٹیپ تھا کیوں لیا۔ اب وہ کہہ رہی ہیں the government of India has not stated nor is it aware of evidence linking Prime Minister Modi, Minister Jaishankar or National Security Advisor Doval to the serious criminal activity within Canada. Any suggestion to the contrary is both speculative and inaccurate. تو کتنا اسٹرانگ لفظ ہے inaccurate۔ یہ اب کینیڈا کی فارن منسٹری کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے اور وہ ایک طرح سے بیک فٹ پہ جا رہے ہیں، یعنی ہمارا دیش، میرا دیش کینیڈا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو پرائم منسٹر مودی کو بھی لنک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا اجیت دووال کو جو لنک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا جے شنکر جی کو، یہ ان ایکوریٹ ہے، اسپیکولیٹو ہے۔ تو خیر یہ نہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے امیت شاہ کو جو کیا تھا اس میں لنکڈ، اس کی کوئی بات نہیں کی، یا یہ بات بھی نہیں کی کہ وہ جو 6 ڈپلومیٹس یہاں سے نکالے تھے بھارت کے، ہماری فارن منسٹری نے، ہماری کینیڈا کی سرکار نے، وہ کیا واقعی ہی 6 کے 6 انوالو تھے؟ ان کو تو اسی چکر میں نکالا نا کہ وہ انوالو تھے۔ خیر وہ تو ابھی بھی رسپانسبلٹی ہمارے کینیڈا کی فارن منسٹری نہیں لے رہی، وہ تو بعد میں کھلیں گی باتیں۔ آلریڈی 4 بندے پکڑے ہوئے ہیں انہوں نے نجر کے قتل کے کیس میں، اب وہ کس طرح انویسٹیگیشن جا رہی ہے، اور کیا وہ چاروں لوگ، چونکہ جب چاروں لوگ پکڑ لیے ہماری کینیڈا کی سرکار نے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ نجر کے سلسلہ میں انہوں نے کافی پیش رفت کی، انہوں نے دیکھا کہ اسیسینیشن میں یہ 4 لوگ انوالو ہیں۔ اب کیا وہ 4 لوگ بھارت کے ڈپلومیٹس کے ساتھ بھی انوالو تھے، بھارت کی سرکار کے ساتھ بھی انوالو تھے، بھارت کے ہوم منسٹر امیت شاہ کے ساتھ بھی انوالو تھے؟ یہ باتیں تو آنے والے دنوں میں پتہ چلیں گی، مگر آج یہ پتہ چلا ہے کہ یہ لوگ انوالو نہیں تھے کسی قسم کے کرمنل ایکٹ میں۔ کینیڈا کے اندر کون لوگ؟ پرائم منسٹر نریندر مودی، بھارت کے فارن منسٹر جے شنکر، بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دووال، یہ کینیڈا نے کہہ دیا۔ اب جب پرائم منسٹر ٹروڈو سے پوچھا گیا ایک پریس بریفنگ کے دوران کہ جناب آپ کا سب سے بڑا میڈیا آؤٹ لیٹ یا ون آف دا لیڈنگ میڈیا آؤٹ لیٹس ان کینیڈا، گلوب اینڈ میل، یہ الزام لگا رہا ہے 3 دن پہلے کہ جی مودی بھی اس میں انوالو تھے، ان کو بھی پتہ تھا، جے شنکر بھی انوالو تھے، اجیت دووال بھی انوالو تھے، تو اب آپ کی فارن منسٹری کہہ رہی ہے کہ وہ انوالو نہیں تھے، تو یہ کیا خبر ہے؟ تو پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے ایک اور ہی نیا ٹرن لیا، انہوں نے کہا کہ کچھ کرمنلز ہیں جو خبریں لیک کرتے ہیں، میڈیا کو غلط خبریں چھپتی ہیں۔ اب وہ کرمنلز کون ہیں اس پہ تو میں بعد میں تبصرہ کروں گا، پہلے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کا وہ لنک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ویڈیو لنک یا وہ جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے وہ ذرا سن لیجیے۔
You've seen, unfortunately, that criminals leaking top secret information to the media has consistently gotten those stories wrong. That's why we had a national inquiry into foreign interference that has highlighted that the criminals leaking information to media outlets are unreliable on top of being criminal. تو انبلیویبل بات کی ہے پرائم منسٹر ٹروڈو نے. اب وہ کون کرمنل ہے؟ ان کی جب یہ اسٹیٹمنٹ میں یہ سنتا ہوں تو میں سوچنے لگتا ہوں کہ کیا وہ کرمنلز سمجھتے ہیں خالستانیوں کو؟ کیونکہ خالستانیوں کے ساتھ ان کی بہت اچھے مراسم ہیں یا شاید تھے، کیونکہ ابھی پچھلے دنوں انہوں نے خالستانیوں کو بھی ڈیناؤنس کر دیا. یعنی وہی جو بات میں کر رہا ہوں کہ دھیرے دھیرے وہ بیک فٹ پہ کیا جا رہی ہیں. تو یہ کرمنل کون ہے؟ کیا کینیڈا کی سرکار کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کرمنلز کی کوئی نشاندہی نہیں کی پرائم منسٹر ٹروڈو نے. ویسے تو وہ فوراً ہی نشاندہی کر دیتے ہیں. اچھا، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کرمنل بھارت میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھارت کی گورنمنٹ کے اندر ہیں، جو بھارت کے ہی پرائم منسٹر کو اس میں دوشی قرار دے رہے تھے؟ کیا ان کرمنلز نے جو بھارت میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے گلوب اینڈ میل کو فیڈ کیا تھا؟ آف کورس ایسا تو نہیں ممکن نا. تو پھر یہ کرمنل کون ہے؟ یا تو پھر کینیڈین سرکار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کینیڈین نظام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کینیڈین سیکورٹی اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ پھر خالستانی لنکڈ بھی ہیں، اور دونوں ہی طرح کے ان کے رابطے ہیں. وہ خالستانی بھی ہیں، کینیڈین سرکار کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یقینی طور پر ایسا ہی ہے. ہم امید کرتے ہیں، میں ایز اے سٹیزن پرائم منسٹر ٹروڈو سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں اب اس اسٹیٹمنٹ کے بعد کہ وہ کرمنلز بھی ہمارے سامنے آنے چاہیے جو کینیڈا کے سب سے بڑے ون آف دا لیڈنگ نیوز پیپر کو فیڈ کرتے ہیں، اور پھر وہ نیوز پیپر چھاپتا بھی ہے. اور اب مجھے پتہ نہیں اس نیوز پیپر کی اب اپالوجی آئے گی تو کس طرح آئے گی، کیا وہ اس میں موقف اپنائیں گے یا ان کا کیا نیا ٹرن ہوگا. تو اب آپ سب کینیڈا میں ہر وقت نئے ٹرن کے لیے تیار رہیے. ایک ایسا ہی نیا ٹرن کو 12-13 روز پہلے پرائم منسٹر ٹروڈو نے، غالباً کو دیوالی کا ایونٹ تھا، وہاں پہ بات چیت کرتے ہوئے کہا. ویسے تو وہ کہتے تھے کہ خالستانیوں کو پوری کی پوری فریڈم ہے گلوریفیکیشن آف ٹیررزم اور وائلنس کے لیے. انڈائریکٹلی تو وہ یہی کہتے رہے، لیکن جب ذرا حالات ان کے بھی اختیار سے باہر ہو گئے، یعنی پرائم منسٹر ٹروڈو کے بھی، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی سپورٹرز آف خالستان ہیں ان کینیڈا وہ سارے سکھ نہیں ہوتے. اسی طرح جو سپورٹر آف مودی ہیں وہ سارے کے سارے ہندو کینیڈینز نہیں ہیں. ویسے تو یہ اسٹیٹمنٹ اٹ سیلف ہی بڑی فنی اور ڈسکسٹنگ ہے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی ایکویشن کریں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اسٹیٹمنٹ میں اپنے شو میں بھی جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں. There are many supporters of Khalistan in Canada, but they do not represent the Sikh community as a whole. There are many supporters of the Modi government in Canada, but they do not represent all Hindu Canadians. تو کیسی انٹرسٹنگ بات کی ہے پرائم منسٹر ٹروڈو نے. ابھی غالباً 2 ہفتے پہلے بات کی ہے کہ جناب جو یہاں پہ سپورٹر آف خالستان ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پوری کی پوری سکھ کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. بالکل یہ بات تو ٹھیک ہے، اس حد تک تو بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن پرائم منسٹر ٹروڈو کو آج پتہ چلا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا 10 سالوں میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک نیا فارمولا لے کے سامنے آئے. انہوں نے کہا جو یہاں پہ سپورٹر آف مودی ہیں، ہندو سپورٹر آف مودی، انہوں نے کہا کہ وہ اٹ ڈز ناٹ مین کہ دے ریپرزینٹ مودی، یعنی مودی جی اور خالستان کی لیڈرشپ ایک ہی پلڑے میں ہے. کمال کی بات کی ہے ٹروڈو صاحب نے. یہ جو دوسری انہوں نے چھکا مارنے والی بات کی ہے نا، یہ ویسے کمال کی بات ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو سارے سکھ سپورٹر نہیں ہیں خالستان کے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ سارے ہندو جو ہیں وہ مودی کے سپورٹر نہیں ہیں،
اس میں ایک اینگل ٹھیک ہے کہ واقعی سارے ہندو مودی جی کے سپورٹر نہیں ہیں، مگر کینیڈا میں بسنے والے بیشتر موسٹ آف دا ہندوز ان کینیڈا آر سپورٹر آف مودی بیکاز پرائم منسٹر مودی از اے پرائم منسٹر آف انڈیا. کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے. مگر ٹروڈو اسی طرح کے اسٹوپڈ کمپیریزن کرتے ہیں. تو ایک جوک بنا ہوا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو میرا اور بہت سے لوگوں کا جو یہاں پہ کلیم ہے کہ ٹروڈو صاحب اس ملک کے لیے جوک ہیں، چاہے کیون اولیری ہوں، چاہے میکسیم برنیئر ہوں، اور ایون ہمارے اپوزیشن لیڈر پیئر پالیور ہوں. بہت سارے لوگ کینیڈا میں ملینز اینڈ ملینز لوگ اب ٹروڈو کو ایک جوک سمجھتے ہیں. اور یہ جب باتیں ہم سنتے ہیں تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں رہ جاتی کہ واقعی یہ ایک جوک ہے. اور اسی لیے کیون اولیری نے بڑے دکھ سے کہا تھا کہ اس سے خدارا ہماری جان چھوٹے. But the question is, Kevin, who is that leader in Canada? Does Canada even have such a candidate? I don't care. I don't care if they put a goat in running Canada. It's better than what we got right now. I'm happy to put a goat in Parliament, and we just listen to that goat nay, yes or no. It's better than what we have right now. Trudeau has killed Canada. The amount of capital that has left Canada in the last 8.5 years, the GDP per capita, the collapse of investment in Canada, it's all on him. He owns it. That guy has damaged our country in such a brutal fashion, it's going to take decades to fix it. It's so important that he get out of there. Please leave us alone. Please leave. Please. His own party is on their knees begging him to leave. He's got to go. We have to fix the country. Please, enough. Please, enough. You can do something else. He's still got his passport. He can stay in Canada if he wants. I don't know what he's going to do. I don't care. He's just got to step aside. The damage, the abuse, the mismanagement, the incompetency. Please don't get me going. Kevin, you're right. I mean, as a fellow Canadian, that's all I really want for the country is respect for Canada and strength for the nation. But just yesterday, I was speaking with someone here in New York, and they said, hey, Daniela, what's the mayor's name up there in Canada? No one knows anything about Canada. It feels like no one respects Canada anymore. I mean, that's just the vibe I'm getting. اسی لیے کیون اولیری نے ہاتھ باندھ کے کہا تھا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ہماری جان چھوڑو، اور تمہاری جگہ پہ یہاں پہ کوئی گوٹ پرائم منسٹر بن جائے وہ بہتر ہے. انبلیویبل. پرائم منسٹر ٹروڈو نے جوکس کی اور جوکر پنے کی انتہا کر دی ہے. اب دیکھیے اسی G20 کے سمٹ میں جو ایک فوٹو شوٹ ہو رہا تھا، وہاں پہ جب جو بائیڈن درمیان میں کھڑے ہیں، وہ ہاتھ اپنا دایاں ٹروڈو کو ٹچ کر رہے ہیں، ان کی توجہ حاصل کر رہے ہیں، اور اپنا بایاں ہاتھ انہوں نے پرائم منسٹر نریندر مودی جی کے کاندھے پہ رکھا، اور کوئی ایک آدھ لفظ، دو چار لفظ، ایک آدھ جملہ کہا. اور اسی ریفرنس میں جو پریس کانفرنس 22 نومبر کو یہاں پہ ہوئی کینیڈا میں، تو ٹروڈو صاحب سے ایک جرنلسٹ نے پوچھا کہ کیا آپ کی کوئی بات چیت ہوئی تھی. میں چاہتا ہوں وہ کلپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں. Recently at the G20 summit, we did see a glimpse of you, President Biden, and Prime Minister Narendra Modi together. I wanted to know, was there any discussions that took place at that time, or was there a one-on-one sit-down? And how are Canada and India relations right now, and what is the government doing to work on them? I had an excellent one-on-one sit-down with President Biden where we talked about a range of issues, including a number of challenging international issues. We will continue to work with the United States. We'll continue to work with all partners around the world to defend the rule of law, to keep people safe, and to make sure that we're growing prosperity for everyone. اس جرنلسٹ کے سوال کو جس طرح ڈاج کیا ٹروڈو نے، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں ٹیگ ٹی وی کی طرف سے انہیں بہترین ایکٹر کا ایوارڈ دوں. اگر موقع ملا اور وہ پرائم منسٹر نہ رہے تو یقین کیجئے میری پوری کوشش ہوگی کہ ایک ایوارڈ میں ان کو بھیجوں پرنٹ کروا کے، یا اگر کہیں ملے تو بڑے ادب کے ساتھ ریسپیکٹفلی میں ایک ایوارڈ ان کی خدمت میں پیش کروں. حالانکہ اس جرنلسٹ نے جو سوال کیا تھا تو وہ سمپل سا ایک آنسر تھا، نو کہہ دیتے، لیکن انہوں نے
وہ بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ ہاں میری بہت اچھی ون آن ون بات ہوئی ہے, ملاقات ہوئی ہے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے ساتھ. وہ بچہ پوچھ رہا ہے, ینگ جرنلسٹ لگتا ہے اپنی آواز سے, کہ بھئی آپ کی کوئی انٹریکشن ہوا پرائم منسٹر مودی کے ساتھ, یا ان کے ساتھ وہ کوئی آپ کی سائڈ لائن پہ بات چیت ہوئی؟ سوال بڑا کلیئر ہے, سوال گندم جواب چنا, یہ ہمارا ایک ہندی کا ایکسپریشن ہے. تو پرائم منسٹر ٹروڈو نے یہی کیا اس پریس کانفرنس میں. تو بہرحال جو اب تک کی انٹرسٹنگ صورتحال ہے, جب پچھلے سال 2023 سپٹمبر کے مہینے میں ٹروڈو صاحب G20 کے سمٹ جو بھارت میں تب ہوا تھا سے واپس لوٹے تھے, تو انہوں نے ایک خوفناک سٹیٹمنٹ دی تھی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہ بھارتی حکومت انوالو ہے, ان کے پاس کریڈیبل جو ہیں انفارمیشن ہیں فار سم پوٹینشیل لنکس آف کلنگ کینیڈین سکھ سٹیزن بائی انڈین گورنمنٹ. تب یہ ایک انہوں نے بم شیل اسٹیٹمنٹ دی تھی. ابھی وہ برازیل سے لوٹے ہیں اور ان کا ایک انٹریکشن بھی ہوا تھا پرائم منسٹر مودی کے ساتھ, اور اس کے بعد پھر ایک آرٹیکل چھپتا ہے گلوبل میل میں, اور اس آرٹیکل میں پرائم منسٹر مودی, فارن منسٹر جے شنکر, NSA اجیت ڈووال کو لنک کیا جاتا ہے نجر کے اسیسینیشن کے ساتھ, اور پھر کینیڈا کی جو فارن منسٹری ہے وہ اس کو ڈینائی کر دیتی ہے. وہ کہتی ہے ایسی کوئی بات نہیں, ایسے وہ لنک نہیں ہے, بیک فٹ پہ چلے گئے. کیا ایک دو شبد کہے تھے جو بائیڈن نے, کیا بات ہوئی تھی, اب وہ باتیں تو کبھی کھلیں گی. پوچھا ہے آج جرنلسٹ نے, لیکن ٹروڈو نے تو نہیں بتایا. میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ اس بات چیت کا یا دو چار شبدوں کے ایکسچینج کا یا تو ٹروڈو کو پتہ ہوگا, یا بائیڈن کو, یا مودی جی کو. اب ان تینوں میں سے ہی کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ ایک دو تین شبد کیا تھے. بہرحال وہ ایک دو تین شبد کیا تھے وہ ہمیں پتہ چلے نہ چلیں, یہ باتیں ضرور پتہ چل رہی ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.